میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج یوم آزادی ہے اور آزادی یہ بڑی نعمت ہے، بڑی متبرک نعمت ہے۔ چنانچہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ آزادی کی تکلیف غلامی کی نعمت سے بدرجہ بہتر اور افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی غلامی کی زندگی گزارے، غلامی اور ضمیر فروشی کی زندگی گزارے اور بہترین تنخواہ، بہترین کھانا، بہترین مکان اور تمام طرح کے عیش اور آرام ہو، لیکن ہو غلامی کی زندگی کہ اپنے مرضی کے مطابق شریعت پر چل نہیں سکتا، اپنے مرضی کے مطابق وہ کام نہیں کر سکتا، غلامیت کے آڑ میں رہنا پڑتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ ہے تو آزاد لیکن اس کو رہنے کی بھی تنگی ہے، کھانے کی بھی تنگی ہے اور تمام ضروریات زندگی کے اندر تنگی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی آزادی کی تکلیف میں زندگی گزارے وہ غلامی کی نعمت سے اچھا ہے۔ یہی مطلب تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، یہی مطلب ہے۔ تو آزادی کی کیا اہمیت ہے، آزادی کا کیا مطلب ہے، آزادی کی شکر کیسے ادا کرنی چاہیے، اس کے اوپر کچھ باتیں آ جانی چاہیے۔ میرے محترم اور دوستو، اصل آزادی جو ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی غلامی کے اندر ہے کہ اگر آدمی اللہ کی عبادت بالکل کھلے طور پر کرے، اللہ کی غلامی بالکل صحیح طریقے سے کرے، اللہ کی غلامی میں اور اللہ کی عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، یہ اصل غلامی ہے اور اصل عزت انسان کی جو ہے اللہ کی غلامی میں ہے، اور اللہ کی غلامی ہی یہ اصل آزادی ہے۔ چنانچہ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور اپنے گدھے میں سوار ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کے رستم بادشاہ کے دربار ایران پہنچے، اسلام کا سفیر، اسلام کا ایلچی بن کر کے۔ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے شان و شوکت کے بڑے عمدے قالین، گاؤ تکیے بنے ہوئے تھے، اس گاؤ تکیے کے اندر اپنے گدھے کو باندھ دیے اور ٹیک لگا کر کے جاتے تھے اور ان کے رستم کے قالین کو پھاڑتے ہوئے جاتے تھے۔ درباریوں نے روکا بھی، انہوں نے کہا کہ روکو مت، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، اگر تم اپنے قید میں رکھے ہوگے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ پھر بہرحال ان کی اور اس کے رستم کے جو مسند ہوتا تھا بیٹھنے کا، اس کے اندر اپنے گدھے کو باندھ دیے۔ یہ ان کی ہمت اور ان کی اسلامی جرأت اور ان کے اندر آزادی تھی اللہ کی عبادت کی۔ تو بہرحال رستم سے جو حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا کہ اللہ تعاصنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ رستم اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ جس کو چاہے بندوں کی غلامی سے نکال کر کے، بندوں کی عبادت سے نکال کر کے ایک اللہ کی عبادت میں ہم بندوں کو لگا دیں، یہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے۔ وَلِنُخْرِجَكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اور تم لوگ ابھی دنیا کے مزہ کیا جاننے گئے کہ دنیا کے اندر اصل راحت کیسے ملتی ہے، عزت کیسے ملتی ہے، سکون کیسے ملتی ہے، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔
اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا کی تنگی، دنیا کے پریشانی اور دنیا کے گندگی سے نکال کر کے اس کی وسعت اور اس کی بھلائی کی طرف بندوں کو ہم لے جائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دیگر مذاہب کے اندر جو ظلم ہے، بھید بھاؤ ہے، ان تمام ظلم سے نکال کر کے اسلام کے عدل اور اسلام کے انصاف کی طرف ہم بندوں کو بلاتے ہیں۔ یہ اصل آزادی ہے۔ تو میرے دوستو، اصل جو آزادی ہے اللہ کی غلامی میں ہے۔ یہی حضرت علامہ اقبال کا جو شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، انسان کو دیتا ہے ہزاروں سجدے سے نجات۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر انسان ایک اللہ کی عبادت پر نہ آئے، اللہ کی غلامی پر نہ آئے، اللہ کی اطاعت پر نہ آئے، تو کبھی اس کے دربار پر جانا پڑے گا، کبھی اس بندے کے دربار پر جانا پڑے گا، کبھی اس بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، کبھی ان معبودوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا سجدہ ایک ایسا ہے کہ اگر کلمہ پڑھ کر کے اور تم اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کو تم نے اختیار کر لیا، تو جس طرح لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے غیر میں کوئی طاقت نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے ایاک نعبد کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسری کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ نعوذ باللہ آزادی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نعوذ باللہ بغاوت کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، جیسا کبھی آتے وقت راستے میں میں دیکھا کہ بعض مسلمان نعوذ باللہ ٹوپی لگائے ہوئے اور کرتا پائجامہ پہنے ہوئے، اور سامنے میں نام نہیں لوں گا کس کی تصویر تھی، کس کی مورتی کے شکل میں تھی، اس کی مورتی کو، اس کی تصویر کو نعوذ باللہ سامنے لگا کر کے اور اپنی دیش بھکتی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور آپ لوگوں کے سامنے جو میں بیان کیا کہ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ آزادی نہیں ہے بلکہ اللہ کے غیر کی غلامی ہے۔ یعنی اگر ہم آزاد، یہ کیا ہے، انگریز سے تو کیا ہے ملک کو آزاد کر دیا، لیکن وہی ڈانس لڑکیوں کو بھی اپنی منچ پر کرواتے ہیں، اسٹیج پر، اور وہی نعوذ باللہ اپنی بالغ لڑکیوں سے بھی ہم وہی یہ اس کے گانے کے پروگرام میں شریک کرتے ہیں، ناچنے کے پروگرام میں اگر ہم مسلمان شریک کرتے ہیں تو ہم یہ آزادی نہیں منا رہے ہیں بلکہ غلامی منا رہے ہیں۔ آزادی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرے، یہ اصل آزادی ہے۔ اصل آزادی اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے اندر ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی فرما برداری سے نکل کر کے دنیا والوں کی طرح عیش اور دنیا والوں کی طرح کھیل کود اور دنیا والوں کی طرح پروگرام پیش کرتے ہیں جس کے اندر اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، جس کے اندر مذہب اسلام کی نافرمانی ہوتی ہو، یہ آپ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیں، یہ آزادی نہیں ہے بلکہ غیروں کی غلامی ہے۔ اسلام کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، کہ ہم انسانوں کو اللہ کی انسان کی بندگی، انسان کی غلامی، انسان کے جرم اور انسان کے جو گناہوں کے قانون ہے، اس قانون سے نکال کر کے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی غلامی کے اندر لے آئے، یہ اصل آزادی ہے۔ اب ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں یا آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے میں کہیں غیروں کی عبادت، غیروں کی اطاعت تو نہیں کرتے ہیں،
غیروں کی فرما برداری تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہر آدمی اپنے ضمیر سے اور دل سے پوچھے کہ ملک تو آزاد ہو چکا تھا، لیکن ہم کلچر اور تہذیب کے اعتبار سے، اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے، اللہ کے حکم کی اطاعت کے اعتبار سے ہم آزاد ہیں یا نہیں؟ ہر آدمی اپنے ضمیر کے اندر اور دل کے اندر جھانک کر کے غور کرے، یہ اصل آزادی ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ تو میرے دوستو، یہ آزادی بڑی نعمت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کتنے قربانی دینی پڑی ہے، اور کس طریقے سے مسلمانوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے کہ اگر آج بھی اس زمین کو کوڑی دی جائے اور نکالی جائے مٹی کو، تو ان شہیدان عشق و وفا کے خون کی بو آج بھی اس سرزمین سے نکلتی ہے اور ان کی خوشبو ٹپکتی ہے۔ تو یہ میرے دوستو، یہ بڑے جد و جہد کے ساتھ، اور علماء نے اسی لیے اس آزادی کو حاصل کیا تھا کہ انگریز جو دیکھا کہ اپنی انگریزی مذہبیت یہاں پر لے آئے، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی اس پر رہی تھی۔ یہ جو مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ ملک جو گیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ بڑی لکھتے ہیں کہ بے انتظامی اور غفلت اس کی بڑی وجہ تھی کہ جہاں دین کی کمی، ایمان کی کمی، شہوت پرستی، نفس پرستی اور بے انتظامی اور ایکٹیو نہ رہنا، اپنے ملک کے صحیح باغ ڈور کو نہیں سنبھالنا، عیاشی کے اندر، یہ دربار کے اندر 11 بجے تک یہ ہنسی، یہ ڈول باجا اور سنگیت کی وہاں پر محفل چلتی تھی، اس بے انتظامی اور بے ڈھنگا پن کی وجہ سے اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب اللہ نعمت دیتے ہیں اور اس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے اور اس کو اللہ کی اطاعت اور غلامی کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چھین لیتے ہیں۔ قرآن نے اس کو بار بار اس کو بیان کیا۔ پچھلے قوم کے حالات پر بدلناہم بجنتیہم، کہ ہم نے ان کے 2 باغ جو دیے تھے ان کو یہ جھاگ سے ان کو بیری کے تھوڑے سے پتے اور گھاؤں کے پتے سے بدل دیا اور ان کی نعمت کو ہم نے چھین لیا۔ یہ قرآن بار بار یہ کہا ہے کہ ہمیں قرآن جو بار بار جھنجھوڑتا ہے، یہ اسی لیے جھنجھوڑتا ہے کہ اگر ہم نے تم کو نعمت دی ہے اور اس کو اللہ کی اطاعت کے اندر اگر تم خرچ نہیں کیے، یاد رکھنا کہ ہم اس نعمت کو چھین لیتے۔ بہرحال یہ آزادی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ دارقطنی کے حوالے سے صاحب مشکات نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من العتاب، کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جتنی بھی چیز پیدا کی ہے، ان میں سب سے بہتر چیز جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے وہ آزاد کرنا ہے۔ قرآن کریم نے بھی سورہ بلد کے اندر جو فرمایا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ گھاٹی پر ہر آدمی کو چڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ گھاٹی یعنی دشوار گزار عمل کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کہ تنگی کی حالت میں، بھوک کی حالت میں غریبوں کو، رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو کھانا کھلانا یہ ایک اہم چیز ہے۔ لیکن آج لوگوں کا مزاج ہی بدل گیا ہے کہ اگر سوشل میڈیا میں وائرل ہونے کا ذریعہ ہو، وہاں پر بلا تکلف لوگ 1 لاکھ تک بھی خرچ کر دیں گے تاکہ پوری دنیا میری یہ حاتم تائی کو جانے اور میری سخاوت کو جانے، میری بخشش کو جانے، میرے لوگ چہرے کو جانے، میرے پوزیشن کو لوگ جانے۔ لیکن اگر بھائی یا رشتہ دار غریب ہے اور وہ بھوک مر رہا ہے، لوگ اس کو
तन्हाई के अंदर और चुपके से मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये इंसान की ज़मीर फरोशी है कि अल्लाह ने जो नेमत दी थी और खर्च करना चाहिए था किस तरीके से, और खर्च लोग किस तरीके से करते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। ये घाटी है कि जिस तरह घाटी पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, इसी तरीके से ये गरीब लोगों को, चाहे अपने रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार हों, उनको अल्लाह के लिए मदद करना ये बड़ा लोगों के लिए मुश्किल काम होता है। तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुए जमीन पर इससे बेहतर काम अल्लाह के नजदीक और कोई नहीं है। वमा खलक़ल्लाहु शैअन अला वजहिल अर्दि अबग़ज़ इलैहि मिनत तलाक़, और रुए जमीन पर जो अल्लाह ने पैदा किया है सबसे बुरा काम, सबसे काबिले नफरत काम, सबसे जिससे अल्लाह को नाराजगी है वो है तलाक। के अबग़ज़ुल मबाहाति इलल्लाह या तलाक, कि जितने भी हलाल काम है उन सब कामों में सबसे ज्यादा बुरा, अल्लाह को नफरत जिससे अल्लाह का अर्श हिल जाता है, वो तलाक है कि तलाक सबसे बुरी चीज है। यहां तक कि लोग करोड़ों मुसलमान ऐसे होंगे रुए जमीन के अंदर के 3 तलाक दे करके हराम तरीके से ज़िनाकारी के जरिए बीवी को रखे हैं आप, लेकिन दुनिया के खौफ, आखिरत का डर ना होने की वजह से दुनिया के ये आराम को वो लोग देख रहे हैं लेकिन हलाला नहीं करा रहे हैं। ये आपको करोड़ों मुसलमान ऐसे मिलेंगे। मेरी तहकीक के मुताबिक जब क्या मसला आते हैं तब जानता हूं कि लोगों के हालात अभी क्या है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला के नजदीक आजाद करना ये बड़ा पसंदीदा अमल है, और तलाक ये सबसे बुरा और मकरूह और नापसंदीदा और मबगूज काम है। एक दूसरी रिवायत के अंदर है, बुखारी और मुस्लिम दोनों किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आतका रक़बतन मुस्लिमतन आतक़ल्लाहु बिकुल्लि अज़विन अज़वम मिनन नार हत्ता फ़रजहु बिफ़रजिही औ कमा क़ाल, कि जो आदमी किसी मुसलमान को आजाद करता है, कोई आदमी मुसलमान था, गुलाम था पहले, और वो आदमी गुलाम को आजाद करता है, तो जो आदमी किसी मुसलमान गुलाम को आजाद करता, ये गैर मुस्लिम गुलाम को नहीं, आजाद मुसलमान के बारे में ये फजीलत है जो अभी हदीस के अंदर है, क्योंकि साफ लफ्ज है मन आतका रक़बतन मुस्लिमतन, कि जो किसी मुसलमान गुलाम को आजाद कराए। कि जैसे कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला उमैया इब्न खलफ मरदूद के हाथों में कैद थे, और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को बड़ी वो मारता था, सताता था इस्लाम की वजह से। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने उनको खरीद करके आजाद कर दिया। तो जो आदमी किसी मुसलमान गुलाम को आजाद करा दे तो अल्लाह तबारक ताला उसके हर अज़्म को जहन्नम से आजाद कर देते हैं, हत्ता फरजहु बिफरजिही, यहाँ तक के उस गुलाम के शर्मगाह के बदले में अल्लाह ताला इस आजाद करने वाले को भी शर्मगाह को आजाद कर देते हैं। ये मुसलमान गुलाम को आजाद करने की बड़ी अहमियत है। इसीलिए कुरान पाक में फलक़्तहमल अक़बा, कि वो घाटी को नहीं चढ़ सका। और घाटी क्या है? वमा अदराका मल अक़बा, घाटी क्या है? फक्कु रक़बा, गुलाम को आजाद करना, और आगे दूसरे अमल हैं। तो जिस तरह गुलाम को आजाद करना, ये गुलामी है क्या चीज? ये कुफ्र का असर है कि जब आदमी अल्लाह की गुलामी कबूल नहीं करता है और जिजिया और टैक्स नहीं देता है, और जंग के अंदर जो कैद किए जाते हैं तो मर्द को गुलाम और औरतों को बांदी बनाया जाता है। अगर ये इस्लाम कबूल कर लिए, या नौज़ बिल्लाह कुछ हमारे मुसलमान गैरों के हाथ में कब्जा करके चले गए कैद हो करके, और वो गुलाम बन गए, तो या किसी ने आप किसी को गुलाम को बेच दिया, ये सारे के सारे गुलाम की शक्लें हैं। तो ये आजादी बड़ी नेमत है, क्योंकि गुलामी के अंदर
آپ جتنا بھی کمائیں گے وہ سب کے سب آقا کا ہوتا ہے. وہ اپنے مرضی سے نہ سفر کر سکتا ہے نہ اس کی نیت معتبر ہوتی ہے. جو بھی کمائے گا سب آقا کے کھاتے میں جاتا ہے. اس لیے آزادی یہ بڑی نعمت ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اصل آزادی اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت ہے. اگر جو آزادی ہم کو اللہ کی گناہ پر، اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کی سرکشی پر جو آزادی ابھارتی ہے وہ آزادی نہیں ہے بلکہ نفس اور شیطان کی غلامی ہے. یا اگر آج ہم آزادی کے دن پر، جیسا کہ ابھی میں نے راستے میں دیکھا کہ ہمارے مسلمان یہ کرتا پائجامہ پہن کر کے اور ایک غیر مسلم کی فوٹو لے کر کے اس کو بالکل سرا رہے ہیں، نعوذ باللہ، بڑی افسوس ہوا. میرے دوستو، یہ آپ آزادی کا دن نہیں منا رہے ہیں بلکہ غلامی آپ منا رہے ہیں. یہ آزادی اسلام کے اندر نہیں ہے. اصل آزادی وہی ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ربعی ابن عامر کا قول نقل کیا کہ جو رستم کے دربار میں، ایران کے اندر رستم کے دربار میں جو انہوں نے کہا تھا، اللہ ابتعثنا لنخرج من نشاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. یہ اصل آزادی یہی ہے کہ اسلام آزادی دلاتا ہے، اور اسلام نے جتنی آزادی دی ہے اس سے بڑا اور آزادی کسی مذہب نے نہیں دیا. چنانچہ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، یہ ایک صحابی کسی یہ چڑیا کے بچے کو پکڑ لیے، ماں پریشان. اللہ کے نبی فرمائے کہ ان کو بلاؤ، بلا کر کے فرمائے کہ اس کے بچے کو آزاد کرو. چنانچہ جب بچے کو آزاد کیے تو وہ ماں کو چین آیا. تو مذہب اسلام کے اندر یہ منع ہے کہ نشانہ سیکھنے کے لیے کسی جانور کا نشانہ بنایا جائے. جانور کے حقوق بیان کیے گئے، اور یہاں تک کہ یہ بیان کیا گیا کہ روزہ، نماز، تہجد کی نیک بیوی جو نماز کی پابند اور دیندار تھی، ایک بلی کو مارنے پر وہ جہنمی بن گئی. اور ایک فاحشہ اور بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنتی بن گئی. تو مذہبی اسلام نے جتنی آزادی دی ہے اس سے بڑی آزادی کسی نے نہیں دی ہے. مرد کو بھی آزادی دیا، عورت کو بھی آزادی دیا، جانور کو آزادی دیا، پرند چرند اور دنیا کی ہر چیز کو، یہاں تک کہ غیر مسلمین کو جو بھی آزادی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ جزیہ اور ٹیکس دے کر کے رہتے ہیں وہ میں دم ہی کہ ان کے خون کی حفاظت ایسے کرنا ضروری ہے جیسے کہ ہم لوگ اپنے خون کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے مال کی حفاظت کرنا ایسے ضروری ہے جیسے کہ ہم لوگ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی جمہوری ملک کے اندر اور جمہوریت کے ساتھ رہتا ہو اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور ظلم ستم کرتا ہو، اللہ کے نبی فرمائے انا حجیزہ یوم القیامت، میں اس کے طرف سے مسلمان کے خلاف کیس لڑوں گا اور اس غیر مسلم کی طرف سے اپنے امتی کے خلاف کیس لڑوں گا. یہ آزادی مذہب اسلام نے دیا ہے. تو الغرض یہ آزادی بڑی نعمت کی چیز ہے. چنانچہ آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل اپنے کمینگی کی وجہ سے، اسرائیل یہودی لوگ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے اندر کے یہودی لوگ دنیا کیسے کمینے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھ لیجئے کہ کیسے نہتھے کو مارتے ہیں، کتنے سنگ دل اور کمینہ خصلت ان کی جو قرآن کریم نے برائی بیان کی ہے. آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ ان کی حرکت کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں دعوت دیتے تھے فرعون کو ایمان کی، اللہ کی وحدانیت کی، وہاں ہی یہ بھی مطالبہ کرتے تھے وَبْعَثْ بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو اے فرعون تم آزاد کرو. اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے راتوں رات نکلے اور بحر قلزم کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو پار کیا اور لاٹھی مار کر کے فرعون کو غرق کر دیا. تو یہ آزادی ایسی نعمت ہے جس کی مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے.
चुनांचे आपको मालूम होगा कि 7 सहाबी, उनमें से हजरत अब्बास, हजरत अम्मा आयशा, हजरत हकीम इब्ने हिजाम, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये सिर्फ 7 सहाबी 39,259 गुलाम आजाद किए। आजादी की अहमियत ये है कि ये लोग आजादी के सवाब को जानते थे। अभी ये इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी के गुलामियत में, किसी के जुल्म के चक्की में पिस रहा हो, ऐसे लोगों को मदद करना भी अभी गुलाम आजाद करने से कम सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोग जो किसी की गुलामियत में फंस गए हैं, किसी के लौन में फंस गए हैं और जिंदगी भर उसको चुका रहे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि लौन अदा कर दें आप लोग मिल करके। जो रिश्तेदार हो, दोस्त है, जो आप जान पहचान के हैं, किसी कोई आदमी अगर लौन के गुलामियत के अंदर महबूस है तो ये भी बड़े खतरे की चीज है कि अभी हम लोग गुलाम आजाद नहीं कर सकते, तो कम से कम ये चीजें आजाद करें। बहरहाल पहली चीज ये जहन में रखें, जैसा कि असल चीज मैं बयान कर रहा हूं कि असल आजादी अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमा बरदारी के अंदर है। और ये आजादी की नेमत कि हम लोगों की हुकूमत इस मुल्क पर तकरीबन 1000 साल रही, लेकिन ये आजादी की नेमत क्यों छीनी गई? जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कुरान के वाकयात आप पढ़िए कि जिस कौम को भी अल्लाह ताला नेमत दिए और वो कौम अल्लाह की बगावत और नाफरमानी के अंदर उस नेमत को इस्तेमाल करने लगी तो अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेते। अगर अल्लाह ने आज हमको पैसा दिया है तो नौजुबिल्लाह शादी में के 1 पीस की शादी शुमार हो, और एक आदमी तकरीबन 15 साल पहले सिर्फ बैतुल खला रांची के अंदर बैतुल खला टॉयलेट के अंदर 50 लाख तकरीबन खर्च किया था सिर्फ एक बैतुल खला बनाने के अंदर। तो ये अल्लाह की नाकदरी है, नेमत की नाकदरी है। असल चीज नेमत की जो शुक्र की जो तारीफ है, वो शुक्र की तारीफ ये है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है उसको अल्लाह की फरमा बरदारी में इस्तेमाल करना, ये असल शुक्र की तारीफ है कि अल्लाह ने पैसा दिया है, अपने जात के ऊपर, अपने बाल बच्चों पर, रिश्तेदार पर, माँ बाप पर, दीन पर खर्च करें, नफसानियत के ऊपर, हराम चीज के ऊपर। कि जैसे कि नौजुबिल्लाह इस जमाने के अंदर टीवी रखना कोई जरूरी नहीं है, आम तौर पर खबरें मालूम हो जा रही है, ये बिला जरूरत से ज्यादा इसराफ है, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर अल्लाह की बगावत और नाफरमानी में और बिला जरूरत इस्तेमाल करते हैं तो ये अल्लाह की नाशुक्री है, और नाशुक्री की वजह से नेमत छीन जाती है। जैसा कि इस मुल्क के ऊपर 1000 साल हमारी हुकूमत रही, लेकिन उन मुगल में से हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े उम्दा काम किए, बड़े दीन का काम किए। उन्हीं की बरकत है कि ये कुछ दीनी आसार नजर आए। अगर वो लोग ईमान के ऊपर मेहनत करते, दीन के ऊपर मेहनत करते, अय्याशी और फहाशी के अंदर अगर वो लोग मुब्तला नहीं होते, अंग्रेज बाहर से आकर इतनी चालाकी और इतनी आसानी के साथ इस मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं करता। और जहां एक वजह इस मुल्क की गुलामियत की है, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री, नाफरमानी और गुनाह, एक वजह ये भी है कि लोग अब आपस में एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे से आपस में लड़ना झगड़ना और आपस के इत्तेहाद को खत्म कर दिया गया था। चुनांचे याद आया कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के जेल में तकरीबन 3.5 साल रहे। 3.5 साल रहने को वहां इबादत और कुरान की तफसीर जो क्या है, तफसीर शेखुल हिंद जो आप पढ़ते हैं, वहीं जेल ही में लिखना शुरू कर दिए। और उन्होंने ये जेल से वापसी के बाद जंगे आजादी के अंदर थोड़ी से ठंडे पड़ गए, तो शागिर्दों ने कहा कि हजरत जेल से आने के बाद आप ठंड पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कि गौर किया जेल के अंदर बड़े गहराई के साथ
کہ اس ملک پر 1,000 سال ہماری حکومت رہی اور پھر بھی یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، 2 وجہ میں نے غور کیا۔ ایک وجہ آپسی رنجش، آپسی بغاوت، آپسی نا اتفاقی کی وجہ سے، اور دوسرا قرآن کی تعلیم کی دوری کی وجہ سے۔ ان 2 وجہ سے یہ ہندوستان پر جو ہمارا 1000 سال حکومت اس پر قائم رہی، وہ ہمارے ہاتھ سے جو نکلا انہی 2 کمی کی وجہ سے۔ اس لیے میں جیل سے آنے کے بعد پوری کوشش کروں گا کہ امت کو جوڑنے کا کام کروں اور قرآن کی تعلیم ہر گھر کے اندر، ہر مسجد کے اندر عام ہو جائے، اس کی فکر کروں تاکہ یہ ملک غلامی سے نکل کر کے پھر آزادی کی نعمت سے یہ مالا مال ہو جائے۔ چنانچہ آپ تاریخ کے اوپر غور کریں کہ سب سے پہلے 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور ان کو جو شکست ہوئی اپنے مسلمان کی غداری کی وجہ سے بھی، غیر مسلموں کی بھی غداری کی وجہ سے بھی، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو آج انگریز یہ جو تصویر ان کی چھاپے ہیں بغیر داڑھی کے، ابھی یہ ایک مضمون آیا ہے کایا پلٹ 6 جلدوں میں ہے، 3 جلد پڑھ چکا ہوں، 4تھی جلد کا مطالعہ جاری ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لوگوں نے تصویر نہیں سمجھی، کتنے بڑے ذہین، کتنے بڑے علم والے، کتنے بڑے ان کے داڑھی تھی، وہ تہجد کبھی ان کا نہیں چھوٹتا تھا۔ اور ذہن کا صرف ایک میں مثال بیان کرتا ہوں کہ کایا پلٹ کے اندر الفاروق کے شاملی مظفر نگر سے وہ شائع ہوئی ہے کہ ٹیپو سلطان بیک وقت 4 آدمی کو الگ الگ مضمون لکھواتے تھے، الگ الگ مضمون لکھنے والے کا ہاتھ نہیں رکتا تھا اور بیک وقت چاروں کا قلم چلتا رہتا تھا، چاروں میں سے کسی کا قلم نہیں رکتا تھا۔ اتنا زبردست ذہین اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا اور انگریزوں کو معلوم تھا کہ ان کی یہ راکٹ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر انہوں نے ایجاد کیا، اور انگریز کو معلوم تھا کہ ان کی بڑی طاقت ہے یہ، اور ان کا یہ جملہ تھا، ان کی ہمت اور ان کی بہادری کے شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال سے بہتر ہے۔ انگریز جانتا تھا کہ جب تک کہ یہ ٹیپو سلطان رہیں گے ہندوستان کو فتح کرنا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور میر جعفر اور جو مسلمان پہ اپنے غداری کی وجہ سے جو ان کو شہید کیا گیا، انگریز اس دن کہا تھا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے، اور اس کے بعد ہی سے اس نے لکھوایا تھا کہ ملک الخلق اللہ کی اور ملک بادشاہ کی اور حکومت انگریز کی یہ چلے گی، اس طریقے سے اس نے یہ جملے لکھوائے تھے۔ تو بہرحال کہ جس وجہ، ایک تو وجہ اپنے ایمان کی کمزوری، قرآن سے غفلت، دین سے غفلت، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنوں کی نا اتفاقی، راجہ رنجیت کے جو غدار بنا اور حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ کے میدان میں شہید کیا، اپنے بھی غدار نکلے، یہ کہا سکھ بھی غداری کیے، غیر مسلمین بھی غداری کیے۔ انگریز جانتے تھے کہ ان کو بانٹو اور ان کو کتے کی طرح ٹکڑے دو اور ہندوستان پر قبضہ کرو، اور جس طریقے سے آج دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ضمیر فروش پورے ہندوستان کو بیچ کر کے اپنی عیاشی اور فحاشی میں وہ اپنے مگن ہیں، اسی طریقے سے اس وقت بھی ہر زمانے کے اندر ضمیر فروش لوگ موجود رہے ہیں، جن کی وجہ سے ملک کو اور ملت کو بے انتہا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ سب وجوہات بنی جس کی وجہ سے ہندوستان کے آزاد ہونے میں اتنی دیر لگی، اور بالآخر 1857 کی جنگ آزادی میں ہار کے بعد بالکل بہادر شاہ ظفر جو آخری کڑی تھی مغلیہ سلطنت کے، ان کو قید کیا گیا اور ان کے بیٹے کو بیک وقت 6 بیٹے کو کاٹ کر کے سر ان کے سامنے تخت میں پیش کیا گیا۔ سوچئے کہ کیا باپ کے دل پر گزرتا ہوگا جب ان کے بیٹے کے لاش 6 بیٹوں کا بیک وقت ایک دن ایک وقت میں شہید کیا جائے، کیا دل پر گزرتا ہوگا۔ جب دیکھا علماء نے کہ اب ہم لوگ ان انگریزوں سے بالکل بھی
مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے پھر 1866 کے اندر دیوبند مدرسہ بغیر کسی عمارت کے انار کے درخت کے تلے پڑھنے والا بھی محمود، پڑھانے والا بھی محمود، پڑھانے والا ملا محمود اور پڑھنے والا محمود الحسن دیوبندی، جو بعد میں چل کر کے شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوئے، جنہوں نے ریشمی رومال تحریک چلائی اور پھر اس کے بعد سے آزادی کے اندر وہ گرماہٹ پیدا ہوئی اور سب پورے ہندوستان کے لوگوں کے اندر وہ جذبہ اور جوش پیدا ہوا کہ انگریزوں نے محسوس کر لیا کہ اب یہاں رہنا مشکل ہوگا، تو پھر اس دن کے اندر اللہ نے یہ آزادی دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1857 کے بعد جس طریقے سے سورہ کہف 15ویں پارے کے اندر 6-7 نوجوان کے قصے ہیں کہ وہ لوگ ایمان کو بچانے کے لیے اب غار کے اندر چلے گئے، ان کی برکت سے اس ظالمانہ حکومت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حاجی عابد حسین رحمت اللہ علیہ، ان حضرت مولانا احمد محدث دہلوی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے مل کر کے دیوبند مدرسے کو قائم کیا اور بالکل اصحاب کہف کی طرح کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو بچائیں، بچے کے ایمان کی حفاظت کریں، دین سکھائیں، پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی آزادی عطا فرمائی۔ آج جو ان کے منتری جاہل ہیں اور ان کو معلوم نہیں کہ انہی مدرسے سے اور انہی مسجد سے آزادی کے ترانے گائے گئے، آزادی کے شعلہ جوالا پھوڑا گیا، جس کی وجہ سے انگریز ملک چھوڑ کر کے بھاگا۔ اگر ان یہ جاہل منتریوں کو پتا چلتا، اس طرح مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف وہ بکواس بازی نہ کرتے، تو آج کے تقریر کے اندر اصل 3 چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل آزادی جو ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری ہے۔ یہ اصل آزادی اپنے اندر ہم لوگ ڈھونڈیں، یہ چیز ہمارے دل کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ دوسری چیز کہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آدمی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، نعمت کو غلط چیز کے اندر استعمال کرتا ہے اور نعمت کو نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے۔ تیسری چیز کہ دیوبند مدرسہ قائم ہونے کے بعد آزادی کا تمغہ جو ہم کو ملا، اس سے یہ پتا چلا کہ اگر حکومت ظالم اور جابر ہو اور ہمیں مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، ہم پوری استقامت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ ہم شریعت پر گامزن ہو جائیں، شریعت کے دامن کو پکڑ لیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ظالم حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ ہم سبوں کو صحیح آزادی نصیب فرمائے اور اللہ کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، نفس و شیطان کی غلامی سے حفاظت فرمائے اور ملک کے اندر ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔